جی السلام علیکم ناظرین، اس سے پہلے آپ کے لیے ویڈیو بنائی تھی کہ کیسے چیک کیا جائے آپ کے اوپر جادو ہے یا نہیں ہے. تو ایسے لوگ جنہوں نے بارہا چیک کر کے پھر لوگوں نے کمنٹ بھی کیے تھے کانا ہی لگ گیا ایسے ویسے، لیکن وہ چونکہ آپ نے خود ہی چیک کیا تھا اور اس کی آپ کے لیے کوئی فیس بھی مرتب نہیں ہے، اس لیے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں. تو اس کے بارے میں کچھ نام تھے جنہوں نے اپنے مسائل ہمیں بتائے، ساتھ انہوں نے آگاہ کیا کہ ہمارے ساتھ یہ مسئلہ پیش آیا کہ نشان میں واضح فرق آ گیا. اس میں سب سے پہلے تو محمد بلال ہیں. تو یہ کہتے ہیں کہ ایک تو خواب میں نیندوں میں ویسے بھی بڑا ڈرتا ہوں اور چلتے پھرتے بھی ایسا لگتا ہے جیسے کہیں ادھر سے کوئی آواز آ رہی ہے، جیسے کوئی پاس سے گزر گیا ہے. تو ایسے مسائل ہیں. اور پانی کے جو چھینٹے اکثر اس کے اوپر ایسے جیسے کسی نے پانی کے چھینٹے مارے ہیں. بعض اوقات کہتا ہے کہ خون کے چھینٹے بھی میرے کپڑوں پہ پڑے ہیں. تو اس کے بارے میں ان سے کوئی لازمی مجھے بتا دیجیے گا تاکہ ان کا جو مسئلہ ہے وہ حل ہو جائے. جی السلام علیکم. جیسا کہ آپ نے بتایا بلال بھائی نے کہ میرے اوپر اس طرح کے معاملات گزرے ہیں، تو اس کا بہترین حل یہ ہے کہ سب سے پہلے کہ انہیں چاہیے کہ صدقہ کریں. صدقہ جو ہے وہ کم از کم 3 پاؤ بڑا گوشت بالکل چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کر کے وہ قبرستان میں پھینک دے. اور اس کے بعد جو ایک آیت ہے میں بتا رہا ہوں وہ روزانہ تقریباً 90 دفعہ روزانہ پڑھیں. اچھا، یہ اس کے نام کے حساب سے ہے کسی ہر بندہ نہیں پڑھ سکتا، کیونکہ یہ بات یاد رکھیں کہ ہر نام کی ایک علیحدہ خاصیت ہے اور ہر شخص جو ہے وہ علیحدہ ہی قسم کی اس کی خاصیت ہے. تو مطلب جو جس کا نام بلال ہوگا وہ یہ 90 دفعہ. ہاں، لیکن لازمی نہیں کہ ہر بلال یہی پڑھ سکتا ہے. بلال کی جو دیکھیں نا، جیسے مرض علیحدہ علیحدہ ہوتے ہیں کہ سر کا درد ہو رہا ہے تو سر درد کی دوائی علیحدہ ہے، اگر کمر میں درد ہے اس کی دوائی علیحدہ ہے، اگر معدے کا پرابلم ہے معدے کی دوائی علیحدہ. اسی طرح کہ ہر بلال کے جو معاملات ہیں ان کے مطابق ان کی پڑھائی کو سیٹ کیا جاتا ہے. جیسے اب ہمیں بلال نے بھیجا ہے تو انہوں کا یہ ہے کہ سب سے پہلے کہ یہ ایک آیت ہے جو ابھی آپ کے سامنے آ جائے گی، وہ دیکھیں آپ. یہ آیت جو ہے 90 دفعہ روزانہ پڑھیں اور الحمدللہ 31 دن تک یہ پڑھیں. بالکل انشاءاللہ ان معاملات سے نجات حاصل کر لیں گے. آیت ہے وہ میں پڑھ کے بھی سنا دیتا ہوں آپ کو، آیت اسکرین پر دکھا بھی دیتے ہیں. وہ آیت یہ ہے ان اللہ علی کل شیء قدیر. یہ آیت بلال صاحب کے لیے. اگلا نام ہے محمد یاسر. جی، تو یاسر کا مسئلہ یہ ہے کہ ایک تو شادی میں بڑی رکاوٹ ہے، سارے معاملات ہو جاتے ہیں لیکن جب عین شادی ہونے والی ہوتی تب کوئی مسائل پیش آ جاتے ہیں اور بڑے لمبے عرصے سے ایسے چل رہا ہے. 35 ایئر ان کی ایج ہو گئی ہے. محمد یاسر ان کا نام. محمد یاسر. تو یاسر بھائی کے لیے یہ ہے سب سے پہلے کہ وہ صدقہ کریں. ان کے لیے سب سے بیسٹ صدقہ یہ ہے کہ یہ ماش ثابت، جسے ہم پنجابی میں ماں کی دال کہتے ہیں، ماں کہتے ہیں ثابت، وہ لے کر 3 پاؤ اپنے سر سے 7 دفعہ پھیر کر قبرستان میں رکھ دیں. اور اس کے بعد یہ صدقہ جب دے دیں گے، دینے کے بعد وہ ایک آیت ہے، بہت چھوٹی سی آیت ہے، وہ پڑھنا شروع کر دیں. ٹھیک ہے، جو ہم نے آپ کو آیت بتانی ہے وہ آپ کے سامنے اسکرین پر آ جائے گی. وہ آیت یہ ہے جو آپ اکثر سنتے ہیں کہ جو شخص فوت ہو جائے اس کے فوراً بعد ہم پڑھتے ہیں اس کا اعلان سننے کے بعد. تو وہ آیت ہے انا للہ و انا الیہ راجعون. یہ آیت جو ہے 41 دفعہ صبح اور 41 دفعہ شام کو پڑھے. انشاءاللہ اس کی شادی کی رکاوٹ ختم ہو جائے. اس کے علاوہ ناظرین آپ کو بتاتا چلوں کہ کوئی بھی نقصان کا اندیشہ ہو یا کوئی نقصان ہو جائے تو آپ یہ پڑھ سکتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون. تو انشاءاللہ اللہ پاک اس کا کوئی بہترین مداوع کرتے ہیں. تو تیسرا نام ہے عمر. ان کے کاروباری خسارے ہیں کہ جو بھی کاروبار شروع کرتے ہیں اس میں خسارہ ہی ہوتا ہے. کچھ ایسا بتا دیجیے جس سے کاروبار میں برکت کے اسباب بن جائیں. عمر بھائی کے لیے یہ ہے کہ یہ بھی صدقہ کریں. ان کے لیے صدقہ جو ہے وہ ہے سفید چاول. جو چاول آپ ملتے ہیں آپ نے ثابت لے لیں، ٹوٹا چاول لے لیں، کم از کم 1.5 پاؤ چاول. 1.5 پاؤ چاول لے کر یہ پرندوں کو ڈال دیں. ڈالنے کے بعد یہ درود تاج، جو درود تاج ہے وہ 21 دفعہ صبح اور 21 دفعہ شام کو پڑھے. انشاءاللہ کاروبار میں برکت ہوگی اور مال و دولت میں برکت ہوگی اور تمام معاملات سے نجات حاصل کر لیں. اچھا کہ صاحب یہ درود تاج ہی پڑھنا ہے یا درود ابراہیمی بھی پڑھنا ہے؟ صرف درود تاج. ٹھیک ہو گیا. تو تیسرا نام آتا ہے جی سمرین کا. سمرین کا کہنا یہ ہے کہ ادھر سے 10 روپے گھر میں آئے 12 روپے کا نقصان ہو جاتا ہے اور آج تک کبھی
کوئی ایسا ہوا نہیں کہ کوئی 1 روپیہ بچ گیا ہو؟ دیکھیں بھائی، یہ تو انہوں نے جیسے اپنی علامات ہمیں بتائی ہیں تو ان کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ نظر آتا ہے کہ ان کے اوپر بھی خاصا اچھا قسم کا جادو کیا ہوا ہے. تو بہتر یہ ہے کہ یہ بھی اپنے استارے کے مطابق صدقہ دیں. ٹھیک ہے، یہ کوشش کریں کہ کھچڑی پکا کے، جیسے چاول اور مونگے کی دال کی کھچڑی بنائیں، کھچڑی بنا کر یہ قبرستان میں یا ویرانی جگہ ہے وہاں پر یہ ڈال دیں، اور اس کے بعد یہ بھی درود تاج پڑھیں. ٹھیک ہے، اور درود تاج جو ہے یہ بہنوں نے پڑھنا ہے کم از کم 1 تسبیح 100 دفعہ روزانہ پڑھنا ہے. کسی بھی وقت پڑھ سکتے ہیں، یہ پڑھیں اور انشاءاللہ اس کی برکت سے الحمدللہ رزق میں بھی برکت ہوگی، گھر میں بھی برکت ہوگی، اور تمام مسائل اس کے حل ہیں انشاءاللہ. اچھا، اور آخری نمبر سائمہ کا ہے. سائمہ کے سسرال میں جھگڑے، کہتے ہیں کہ جب کبھی ایک بزرگ تھے ان سے دام وغیرہ کروا لیتے تھے تو کافی عرصہ تک سکون ہو جاتا تھا، لیکن پھر وہی معاملہ، پھر دام کروانا. پھر اب بزرگ جہاں ان کی وفات ہو گئی ہے تو ان کے بارے میں کچھ بتا دیجیے کہ جو سسرال میں جھگڑے ان کے جو چل رہے ہیں وہ اللہ پاک سلوک و اتفاق جو ہے ان کا فرما دیں. بہتر تو یہ ہے کہ سورۃ النساء وہ روزانہ گھر میں پڑھے، وہ ان کے لیے بہت بہترین ہے. 1 دفعہ روزانہ اس کی تلاوت کریں، انشاءاللہ یہ گھریلو معاملات جو ہیں، جھگڑے لڑائی وغیرہ بے چینی وغیرہ انشاءاللہ ختم ہو جائے. کم از کم کتنے دن کم از کم یہ جو ہے 41 دن تک پڑھے. ٹھیک ہے ناظرین، یہ تھے ہمارے آج کے جو جتنے نام ہم شامل کر سکے. کافی میسیجز ابھی بھی پڑے ہوئے ہیں، انشاءاللہ جیسے ریڈ کریں گے نیکسٹ سنڈے جو ہے انشاءاللہ. آپ کا بھی کوئی مسئلہ ہو آپ ہمیں واٹس ایپ نمبر پر رابطہ کر سکتے ہیں. واٹس ایپ نمبر حکیم صاحب کا بھی یہاں پر موجود ہے، تو اس پہ آپ رابطہ کر سے ان سے اپنے معاملات جو ہیں اپنے نام بتا کے اس کے مطابق کوئی آپ پڑھائی لے سکتے ہیں. اس کے ساتھ ہی میں اجازت دیجیے، ہمارے چینل کو لازمی فالو کر لیجیے. ہم ہمیشہ آپ کے لیے لے کے آتے ہیں سبھی بیماریوں کا حل اور آپ کے روحانی مسائل کا حل بھی. اس کے ساتھ ہی میں اجازت دیجیے. اللہ حافظ.